دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد قطر عالمی سطح پر اہمیت اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ کے ہمراہ قطر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کی امیر قطر سے ملاقات اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بھی قطر آمد متوقع۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکا جائے اور امت مسلمہ کو اس کے مقابلے میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ قطر نیوز ایجنسی کے مطابق قطر اتوار کو ایک عرب اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کرے گا جس میں قطر پر اسرائیلی حملے پر غور کیا جائے گا۔ شہباز شریف بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سیلاب سے جنوبی پنجاب میں پریشان کن صورتحال، ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا کو چاروں جانب سے سیلاب نے گھیر لیا۔ شہر کو بچانے کے لیے اب بھی ہنگامی اقدامات جاری۔ اٹھ شریف روڈ پر شگاف بھی ڈالا گیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجنت کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ تحصیل علی پور، خیر پور، سادات کے مزید علاقے زیر آب آ گئے۔ مظفر گڑھ کی زرعی انتظامیہ کے مطابق سید پور شہر کے بیشتر علاقے بھی پانی میں ڈوب گئے۔ اٹھ شریف میں گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جانے والے سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی۔ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور نور والا میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق مونسون بارشوں کی شدت میں کمی کے زیر اثر دریاؤں کے بہاؤ میں نمایاں کمی واقع ہو چکی ہے، جبکہ مزید بارشوں کا بھی امکان نہیں ہے۔ سیلاب کے ریلے سندھ میں داخل ہو گئے ہیں۔ سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ گھوٹکی کے کچے میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ پاکستان کی دہشت گردی کو روکنے کی کوششیں سیاسی اختلافات سے متاثر ہو رہی ہیں۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے حالیہ برسوں میں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشنز میں کامیابیاں حاصل کی، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کی مختلف حکمت عملیوں نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کے پی حکومت کی ترجیح شرپسندوں سے مذاکرات ہے، جو وفاق کی فوجی آپریشنز پر مرکوز پالیسی کے برعکس ہے۔ صوبائی حکومت کی عہدیدار اکثر فوجی آپریشنز کو انتہائی جارحانہ یا غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں صوبائی حکام وفاقی حکومت کے مہاجرین کی واپسی کے منصوبے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ گنڈا پور کا یہ اعلان براہ راست وفاقی حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے۔ ہندو انتہا پسندوں کو ایک اور ہزیمت کا سامنا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ رکوانے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے مختصر سماعت کے دوران واضح کیا کہ کھیل جاری رہنا چاہیے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پاک بھارت میچ رکوانے کی درخواست کی فوری سماعت سے انکار کر دیا۔ ججز نے اپنے رد عمل میں کہا کہ میچ اتوار کو ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، میچ ہونے دیں، میچ ہونا چاہیے۔ عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی ارکان کے سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفے آنا شروع ہو گئے۔ سینیٹرز اعظم سواتی، اون عباس بپی، دوست محمد، ذیشان خانزادہ اور مرزا محمد آفریدی نے اپنی متعلقہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے چیئرمین سینٹ کو ارسال کر دیے۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تاحال قومی اسمبلی کے استعفوں پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اسپیکر کو سنی اتحاد کونسل کے اراکین کے استعفے منظور نہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کے حوالے سے بڑی خبر آ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطلی کی اپیلیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ رجسٹرار آفس کو کیس جلد مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس پر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اگر آئندہ ہفتے کیس مقرر نہیں ہوتا تو پھر یہ تمام مشق لاحاصل ہے۔ اگر کیس آئندہ ہفتے مکمل نہ ہوا تو پھر سال کے لیے مقرر نہ ہو، میں نہیں آؤں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان نے عمران خان کی جانب سے نیب، پولیس اور ایف آئی اے کی کارروائیاں روکنے کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی۔ نیب حکام نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست میں ایسی کوئی گراؤنڈ نہیں جس کی بنا پر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ فریقین کو 7 روز کا وقت دے دیں۔ عمران خان کی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی ہدایت، علی امین گنڈا پور کو ذمہ داری دے دی۔ سپریم کورٹ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے جلد مقرر کرے، بیرسٹر گوہر نے مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن کمیشن 26ویں ترمیم کے بعد سٹے پر چل رہا ہے، اپیل کرتا ہوں اتنی سختیاں نہ کریں جس سے ریاست خطرے میں پڑ جائے۔ انہوں نے کہا کہ پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں، سیلاب کی وجہ سے جلسے کو ملتوی کیا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ستمبر کے آخر تک جلسہ کریں۔
IMF سے $1 ارب قرض کی نئی قسط کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے شیڈول طے ہو گیا۔ مذاکرات رواں ماہ کے آخر میں ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزے پر مذاکرات کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد IMF بورڈ کی منظوری سے پاکستان کے لیے $1 ارب کی اگلی قسط جاری ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان کلائمیٹ فائنینسنگ کا معاہدہ بھی طے پا چکا ہے، جس کے تحت 28 ماہ میں پاکستان کو $1 ارب 30 کروڑ ملیں گے۔ مطیع اللہ جان، اسد ٹور، عبدالقادر اور دیگر کی درخواستیں منظور۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے مختلف یوٹیوب چینلز کی بندش کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز کی بندش کے معاملے پر 11 یوٹیوبرز کی اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا چینل بندش کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی نازیبا ویڈیوز وائرل کرنے کے کیس میں دانیہ شاہ پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مؤخر کر دی گئی۔ سٹی کورٹ کراچی میں ڈاکٹر عامر لیاقت کی نازیبا ویڈیوز وائرل کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزمہ دانیہ شاہ اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم یاسر شامی کو عدالت بری کر چکی ہے۔ دانیہ شاہ پر یہ کیس نہیں بنتا۔ دانیہ شاہ نے نازیبا ویڈیوز نہیں بنائی، نہ ہی بھیجی۔ آج FIA کے پروسیکیوٹر بھی نہیں پہنچے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پاک بھارت میچ کے ٹکٹس کی مانگ توقعات سے کم۔ ایشیا کپ کے میچ کے پریمیم انکلوژر کے زیادہ تر ٹکٹس تاحال فروخت نہ ہو سکے۔ ٹکٹس اب بھی دستیاب ہیں۔ منتظمین نے ٹکٹ کی قیمت کم کر دی۔ ٹکٹ کی قیمت 475 درہم سے کم کر کے 350 درہم کر دی گئی۔